أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات چل رہی تھی مبنیات کی، وہ اسما جو مبنی واقع ہوتے ہیں. اب کس حرکت پہ مبنی ہوتے ہیں ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں. کون سے اسما ہیں جو مبنی ہیں، کن حرکتوں پہ مبنی ہیں، وہ سب. 13واں اسم جو مبنی ہوتا ہے وہ ہے کہ جو عدم ترکیب میں ہو، یعنی جو مرکب نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کلمات کو مفرد استعمال کرتے ہیں غیر مرکب طریقے سے، ٹھیک، تو وہ مبنی ہوگا سکون کے اوپر. جتنے بھی ہیں نام لے لو، محمد، علی، فاطمہ، سمجھ رہے ہیں، زید، بکر، خالد، ایسے ہی بولیں گے نا. جی ایسا تو نہیں بولیں گے نا کہ عدم ترکیب میں ہو اور حرکت کے ساتھ آپ بولے کہ زید بکر، نہ. تو جو عدم ترکیب کی بنیاد پر مبنی ہو، کچھ اسما ایسے ہیں جو عدم ترکیب کی وجہ سے مولانا کیا ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں. خصوصاً آپ جو عربی کے الف با ہیں، الف سے لے کر کے یا تک کہیں گے الف با تا سا جیم، ہے نا. پھر ما یبنا لعدم الترکیب، وہ اسم کے جو مبنی ہوتے ہیں ترکیب نہ ہونے کی وجہ سے. اذا ارید ارداف کلمات، جب آپ کلمات سے اس کے مفرد کا ارادہ کریں گے ردیف کے ساتھ، یعنی جب آپ بغیر کسی ترکیب کے اس کو جو ہے سلسلے وار ذکر کرنا چاہیں گے، بیان کرنا چاہیں گے، یا مفردۃ من غیر ترکیب بینہا، یہ کے بعد دیگر کلمات کو بغیر ترکیب کے جب آپ بیان کریں گے تو یبنا کل واحد منہا، تو ان میں سے جس کو بھی آپ بیان کریں گے وہ ہر ایک مبنی ہوگا علی السکون. کس کے اوپر؟ سکون کے اوپر. کیوں آخر مبنی علی السکون ہوگا؟ عدم ترکیب کی وجہ سے. لعدم موجب للاعراب، کیونکہ اعراب کا کوئی سبب ہے ہی نہیں. اعراب کے اسباب ہوتے ہیں مولانا، جی غیر اعراب کا سبب نہیں چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کسی کلمے کو معرب بنا کر کے پڑھتے ہیں تو اس کے معرب ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. جب کوئی حرکت دیتے ہیں تو حرکت کا کوئی عامل ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے کلمے کے اوپر حرکت آتی ہے. لیکن جب ترکیب ہی نہیں ہے، اعراب کا کوئی سبب ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو بغیر اعراب کے سکون کے ساتھ ہی آپ پڑھیں گے. جیسے کہیں گے زید، بکر، خالد، یا الف با تا، سمجھ رہے؟ تو یہ سارے مبنی ہیں عدم ترکیب کی وجہ سے. سمجھ رہے مولانا؟ اگر کوئی کلمہ مرکب نہیں ہے اور اس میں کوئی اعراب کا سبب نہیں پایا جاتا تو اس کو عدم ترکیب کی وجہ سے اور عدم اعراب کی وجہ سے کیا پڑھیں گے؟ مبنی علی السکون پڑھیں گے. ٹھیک. جی 14 نمبر المتفرقات. اب یہ متفرقات میں کسی ایک قسم کا اسم نہیں ہے کہ جو مبنی ہوتا ہو، مختلف قسم کے اسما ہیں جو مختلف حرکتوں پر مبنی ہوتے ہیں. اب ان کو بیان کریں گے ایک ایک کر کے. منہا کل علم علی فعال. اب متفرقات میں ہر وہ علم جو بر وزن فعال ہو. مولانا ہر وہ علم، ہر وہ نام کی جو بر وزن فعال ہو،
فہو مبنی علی الکسر، تو وہ مبنی علی الکسر ہوگا، کسرے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ جو بھی علم ہے اور بروزن فعال ہے تو وہ مبنی علی السکون ہوگا، جیسے قطام حسام، قطام بروزن فعال، حسام بروزن فعال، علم بھی ہے تو دو شرط، علم ہوں اور بروزن فعال ہوں تو وہ مبنی علی الکسر ہوں گے۔ یہ قطام اور حزام اسماء امرأتین، یہ عورتوں کے نام ہیں، قطام عورت کا نام ہے، حزام بھی۔ تو یہ ایک ہو گیا، ہر وہ علم کی جو بروزن فعالے ہو وہ مبنی علی الکسر ہوگا۔ ومنہا، اور اسی متفرقات میں سے ہے قبل و بعد و حسب و غیر و اول، یہ تمام اسماء مولانا، قبل بعد حسب غیر اول، یہ بھی مبنی ہے کب؟ کل ھذہ یبنى علی الضم، یہ جتنے گنائے ہیں ابھی 5، یہ سب کے سب مبنی علی الضم ہوں گے، کب؟ اذا قطعت عن الاضافہ، جب یہ اضافت سے قطع ہوں، دور ہوں، جب یہ مضاف واقع نہ ہوئے ہوں۔ اذا قطعت عن الاضافہ، جب ان کو اضافہ سے قطع کر دیا گیا ہو، جدا کر دیا گیا ہو۔ وَنُوِّيَ مَعْنَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ، اور مضاف الیہ کا معنی نیت میں ہو، ٹھیک ہے مولانا؟ جی تو یہ قبل بعد حسب غیر و اول، یہ اسماء مبنی علی الضم ہوں گے جب اضافت سے قطع ہوں اور مضاف الیہ کا معنی نیت میں ہو، وإلا اگر مضاف الیہ ذکر ہوا ہوگا اور یہ مضاف ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں مبنی علی الضم ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ ٹھیک، ان 5 اسماء کے مبنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ اضافت سے قطع ہوں، یعنی مضاف واقع نہ ہوئے ہوں، اور ان کے مضاف الیہ کو نیت میں رکھا گیا ہو، جیسے للہ الامر من قبل ومن بعد، دیکھو قبل کے بعد مضاف الیہ ذکر نہیں ہوا ہے، بعد کے بعد بھی مضاف الیہ ذکر نہیں ہوا ہے، تو قبل اور بعد یہ دونوں یہاں پر اضافت سے قطع ہیں، اسی لیے قبل اور بعد پڑھا گیا ہے۔ اے من قبل ذالک، ذالک مضاف الیہ تھا نیت میں، سمجھ رہی ہے، اصل میں ایسے تھا، ومن بعدہ وہکذا، اور اسی طریقے سے۔ فی مباحث شتیٰ، اب یہ مختلف مباحث کے سلسلے میں یہ بحثیں جو ہے اس میں الگ الگ ہیں، اس کا کوئی ایک مستقل عنوان اور موضوع نہیں ہے مولانا، ہے نا؟ فی مباحث شتیٰ، شتیٰ کا مطلب ہوتا ہے مختلف، الگ الگ، سمجھ رہے ہیں، بکھرے ہوئے عناوین، بکھرے ہوئے موضوعات، بکھرے ہوئے مسائل، ٹھیک، فی مباحث شتیٰ، مختلف مباحث کے سلسلے میں۔ یعنون فی الخاتمۃ، یعنی کہ خاتمہ میں ہم عنوان پیش کریں گے، خاتمے میں جو ہم نے یہ عنوان پیش کیا ہے مباحث شتیٰ، ما لا یختص بالفعل ولا بالاسم، یہ نہ تو فعل سے مخصوص ہے اور نہ ہی مولانا اسم سے مخصوص ہے، بل یجری فی الکلمۃ مطلقہ، بلکہ یہ بحثیں تمام کلمات میں جاری ہوگی، اسم میں بھی اور فعل میں بھی۔ ابھی تک کی جو بحثیں تھی وہ مخصوص تھی، پہلا حصہ مخصوص تھا فعل سے، دوسرا والا حصہ مخصوص تھا اسم سے۔ اب کچھ ایسے مسائل، کچھ ایسے عناوین، کچھ ایسے موضوعات ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جو نہ اسم سے مخصوص ہے نہ فعل سے، بلکہ اس کا تعلق کلمے سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اسم میں بھی وہ حکم جاری ہوگا اور فعل میں بھی۔
وَيَعُمُّ الْقِسْمَيْنِ كِلَيْهِمَا، اور ہم عمومیت کے ساتھ دونوں قسموں کو بیان کریں گے، یا یہ دونوں قسموں کو شامل ہے، دونوں قسموں سے متعلق ہے، اسم سے بھی اور فعل سے بھی، مخصوص نہیں ہے کسی۔ خلاصہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آخر میں جو ہم نے عنوان رکھا مباحث شتیٰ، اس کا تعلق کلمے کی کسی خاص قسم سے نہیں ہے کہ اسم سے متعلق ہو یا فعل سے مخصوص ہو، نہ، یہ بحث مخصوص نہیں ہے اسم یا فعل سے، بلکہ اس عنوان کا اور اس موضوع کا تعلق کلمہ سے ہے، مطلقاً عمومیت کے ساتھ، اس میں اسم بھی شامل ہے اور فعل بھی شامل ہے۔ بل قد یجری فی الحرف ایضا، بلکہ کہہ رہے کہ کبھی کبھی تو یہ حکم جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ حکم ہو سکتا ہے کہ حرف میں بھی جاری ہو جائے، کما سیاتی، جیسا کہ آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی اسم اور فعل کی بحثیں تمام ہو گئی، اب یہ کون سی بحث شروع کرنے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام بحث اب ہم کرنا چاہتے ہیں، اس بحث کا تعلق اسم اور فعل یا حرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام بحث ہے کہ جس بحث میں اسم بھی شامل ہے، فعل بھی شامل ہے، ہو سکتا ہے کہ حرف بھی شامل ہو، جیسا کہ انشاءاللہ آئے گا۔ اور اس میں چند فصلیں ہیں۔ پہلی فصل فی القراءۃ والکتابہ وفیہ اربعۃ ابحاث، قراءت اور کتابت۔ مولانا قراءت کیا ہے؟ قراءت یعنی پڑھنا، کتابت یعنی لکھنا۔ اس کے مسائل ہیں، اس کے قوانین ہیں، اس کے احکام ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ قراءت کے اور کتابت کے کچھ دستور ہیں، کچھ قانون ہیں، کچھ احکام ہیں جو یہاں پہ بیان کریں گے۔ 4 بحثوں میں قراءت اور کتابت کی تمام باتیں آپ کو بتائیں گے۔ البحث الاول، پہلی فی الکتابہ، کتابت کے سلسلے میں، تکتب ال والبا والتا والکاف واللام والفا والسین من حروف المعانی وأحرف المضارعة عدا الحمزة منها متصلة بما بعدها، نحو الكتاب، بالله، تالله، كزيد، لبكر، والله لأذهبن، ليذهب، فذهب، سيذهب۔ کتابت کا پہلا قاعدہ اور قانون یہ بتا رہے ہیں کہ کتابت میں الف لام ہو، چاہے با ہو، چاہے تا ہو، کاف ہو، لام ہو، فا ہو، سین ہو، یہ تمام کے تمام جو حروف معانی ہیں یا حروف مضارعہ، حروف مضارعہ کتنے ہیں علی اصغر؟ ہاں، الف، تا یا نون، حروف مضارعہ سوائے حمزہ کے، یہ سارے کے سارے لکھے جائیں گے متصلتن، کیا مولانا؟ متصل کر کے، ملا کر کے، الگ نہیں لکھے جائیں گے کہ آپ ان حروف کو، جن حروف کا ذکر کیا ہے، آپ ان کو علیحدہ لکھیں، نہیں، یہ سارے کے سارے لکھے جائیں گے متصلتن بما بعدها، اپنے ما بعد والے کے ساتھ، یعنی کہ الف لام الگ لکھ دو، پھر کتاب الگ لکھ دو، با لکھنا ہے تو با الگ لکھو اور کتاب، مثلا بالکتاب اگر لکھنا ہے تو، یہ بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو الف، با، تا، کاف، لام، میم، فا، سین، جو حروف معانی میں سے جن کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، سمجھ رہے مولانا؟ ہر وہ حرف، خلاصہ اگر کیا جائے تو ہر وہ حرف جو اپنا مستقل معنی رکھتا ہے، اسی طریقے سے حروف مضارعہ کے سوائے حمزہ کے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے اپنے ما بعد والے کے ساتھ متصل کر کے، جوڑ کر کے، ان سے ملا کر کے لکھے جاتے ہیں۔ یہ پہلا قاعدہ، آپ ان حروف کو علیحدہ نہیں لکھیں گے، بلکہ اپنے ما بعد والے، جو ان کے بعد والا کلمہ ہے، اس کے ساتھ ملا کر کے لکھیں گے۔ دیکھیں جیسے
الکتاب میں ال لکھ دیا، باللہ میں با ہے، تاللہ میں تا ہے، کزیدین میں کاف ہے، لبکرین میں لام ہے، واللہ میں لأذهبن میں لام ہے، لیذهب اس میں بھی لام بھی ہے، حرف مضارعہ بھی ہے، فذهب میں فا ہے، سیذهب میں سین ہے، دیکھ رہے ہیں نا؟ سمجھ میں آئی؟ جی فرقان صاحب جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو قانون بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر وہ حرف کہ جو معنی دار ہے، جو معنی رکھتا ہے، حرف ہے، کلمہ نہیں، ایک ہی حرف ہے، سین ہے، فا ہے، واو ہے، لام ہے، فرض کرنا ہے نا؟ تو تمام وہ حروف کہ جو معانی رکھتے ہیں ان کو مابعد والے کلمے سے ملا کر لکھا جائے گا، ختم، یہ ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ چلیے آگے۔ تكتب عن المصدرية متصلة بلا الباقية بعدها كقوله تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه۔ مولانا ان مصدریہ، ان مختلف طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ان مصدریہ، یہ جو ان مصدریہ ہے اس کو لا کے ساتھ متصل کر کے لکھا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی لا کے ساتھ، کون سا لا؟ الواقعۃ بعدہا، جو ان مصدریہ کے بعد آتا ہے۔ دیکھیں ایک ان ہے ان مصدریہ، اس کے بعد آ گیا لا، تو اس ان کو لا کے ساتھ متصل کر کے مولانا اللہ پہلے ادغام کے تحت اس سے ملا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی جی جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے قرآن میں امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ اصل میں تھا ان لا تعبدوا، کیا تھا؟ اللہ ہاں، متصل کر دیا ہے ان کو لا کے۔ یہ ایک ان مصدریہ کے سلسلے میں کتابت میں یہ حکم ہے کہ ان مصدریہ کو لا کے ساتھ متصل کر کے جوڑ کر کے لکھا جائے گا جب ان کے بعد کیا ہو؟ لا ہو، ٹھیک؟ یہ ہو گیا۔ بخلاف ان المخففۃ من المثقلہ، اس ان کے خلاف کہ جو مثقلہ سے مخففہ بنایا گیا ہو، جیسے ان کو جہاں ان کر دیا گیا ہے اس کے خلاف کہ یہ ان مخففہ ان المثقلہ کو نہیں جوڑا جائے گا، متصل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو متصل کیا جائے گا، یہ متصل ہے اور یہ متصل نہیں ہے، ٹھیک؟ بخلاف ان المخففۃ من المثقلہ، اس ان کے خلاف کی جو ثقیلہ سے خفیفہ بنایا گیا ہو، جس کے تشدید کو حذف کر دیا گیا ہو، ساکن کر دیا گیا ہو، پہلے ان مثقلہ رہا ہو پھر مخففہ کر دیا گیا ہو، اس کے خلاف کا قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالی وَحَسِبُوا أَن لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، دیکھیں اوپر والا بھی بالکل ایسے ہی تھا لیکن خالی ان میں فرق ہے، اوپر ان مصدریہ تھا، اس کے بعد لا آیا تھا، تو قانون یہ تھا کہ ان مصدریہ کو لا کے ساتھ متصل کر دیا جائے، اس لیے نون کو حذف کر دیا اور پھر نون ساکن کو حذف کر کے حمزہ کو لام میں کیا کر دیا مولانا؟ ادغام، ہاں، نون کو لام میں ادغام کر دیا، ہو گیا اللہ۔ لیکن یہاں پر ان مخففہ ان المثقلہ ہے، اس لیے ان کو لا کے ساتھ متصل نہیں کیا گیا ہے، ان کو مستقل لکھا گیا ہے، ٹھیک؟ جی وَحَسِبُوا أَن لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ،
علی قراءت رفع تکونو، البتہ یہ اس وقت ہے جب آپ تکونو کو رفع کے ساتھ قراءت کریں گے، کہیں گے اللہ تکونو، ٹھیک مولانا؟ وعن التفسیریہ، وإلا اگر آپ مولانا تکونو کو رفع کے علاوہ کسی اور حرکت کے ساتھ مثلا فتحے کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو پھر اس کا حکم دوسرا ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ ان مخففہ عن المثقلہ کو لا کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا جیسا کہ اس آیے کریمہ میں آیا ہے، البتہ یہ اس قراءت کی بنیاد پر کہ جس قراءت میں تکونوں کو رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے. وَأَنِ التَّفْسِيرِيَّةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ، وہی حکم جو ان مخففہ عن المثقلہ کا ہے وہی ان تفسیریہ کا ہے، یعنی ان تفسیریہ کے بعد بھی اگر لا آ جائے تو ان تفسیریہ کو لا کے ساتھ جوڑا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جی جیسے فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت، کہ یہاں ان تفسیریہ ہے اس لیے لا کے ساتھ جوڑا نہیں گیا ہے. اس کے بعد تکتب از متصلۃ بما اضیف الیہا، مولانا اس کو متصل کر کے لکھا جائے گا بما اضیف الیہا، جو اس کی طرف مضاف ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کی طرف کوئی چیز مضاف ہوتا ہے تو جو چیز مضاف ہوئی ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے گا، اس کو اس سے ملا کر کے لکھا جائے گا. جیسے یوم دن، یوم الگ تھا، از الگ تھا، یا اصل میں تھا یوم از، یوم مضاف ہوا، از مضاف الیہ ہوا. تو قاعدہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب اس کی طرف کوئی مضاف ہو اور اس مضاف الیہ ہو تو اس کو مضاف کے ساتھ جوڑ کر لکھا جائے. ٹھیک مولانا؟ یہ اس کے مطلب تکتب اس کو لکھا جائے گا متصلۃ بما، ملا کر کے اس چیز سے اضیف الیہا، جو اس کی طرف مضاف ہوا ہے. اس کی جانب جو کلمہ مضاف ہوا ہوگا اس کلمے سے اس کو ملا کر کے لکھا جائے گا. کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے یومئذ تحدث اخبارہا، شاہد مثال یومئذ ہے مولانا. ٹھیک ہے، یوم الگ تھا اور از اصل میں تھا یوم از تحدث اخبارہا، لیکن قاعدے کے تحت کیا ہے، چونکہ یوم مضاف تھا اور از مضاف الیہ تھا، مضاف کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے یا اس کو مضاف کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. چلیں یہاں تک رہنے دیں، بقیہ انشاءاللہ